الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، محبت اہل بیت کے حوالے سے آج ہمارا درس کا دوسرا حصہ وہ آپ احباب کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث طیبہ کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من راکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے امتیوں، یاد رکھو کہ میرے اہل بیت کی مثال الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر اس طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ تھا، بیڑا تھا، من راکبہا، جو اس کے اندر سوار ہوا، نجا، وہ نجات پا گیا، کامیابی مل گئی، کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ ومن تخلف عنہا، جو اس بیڑے میں، اس کشتی میں سوار نہ ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہلاک ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو ایک کشتی قرار دی، ایک نوح علیہ السلام کے بیڑے کے مثل قرار دیا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اصحابی کا نجوم ہے، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، سرکار نے فرمایا کہ تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے اور پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہدایت کا مرکز قرار دیا۔ اب پیچھے حدیث جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس حدیث میں فرمایا ستاروں کی مانند ہیں، اور پچھلی حدیث میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال مثل سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی مانند ہے۔ تو سب عقل اور سمجھدار بندے اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بندے سمندر کے راستوں کے اندر کشتی وغیرہ پہ سفر کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور کشتی نہ ہو، ستارے ہوں تو بھی جو ہے سفر کرنا ناممکن ہے۔ اگر کشتی اور ستارے چھپے ہوں تو تب بھی منزل کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر اس کا تعین کر کے سفر کیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ یہ دنیا ایک سمندر کی مانند ہے، اس کے اندر کشتی اہل بیت ہیں، اور ستارے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اب جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اس سرکار کے اہل بیت کی اس بیڑے کے اندر بھی سوار ہونا پڑے گا اور ستاروں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت یہ لازم اور ملزوم ہے، ان دونوں کے بغیر چارہ کار ناممکن ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ ہے، آقا علیہ السلام نے حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے دنیا کی اور آخرت کی، دونوں جہان کی، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھے توکل مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرے، پیار کرے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے علم و حکمت مل جائے، مجھے دانائی مل جائے اور علم دین میرے پاس آ جائے، مجھے سمجھ بوجھ آ جائے، تو سرکار نے فرمایا وہ بھی میری اہل بیت سے محبت کرے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے جب وہ دنیا سے جائے اور وہ دنیا سے جاتے ہوئے
اسے جو ہے آسانی کی موت آئے، اور مفہوم حدیث طیبہ کا یہ بنتا ہے، سرکار نے فرمایا تو وہ بھی اسے چاہیے کہ میری آل بیت سے محبت کرے، یعنی عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے تو میری آل بیت سے محبت کرے۔ آخری جملہ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں تو وہ بھی میری آل بیت سے محبت کرے۔ پھر فرمایا فواللہ ما احبہم احد، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے الا ریح فی الدنیا والآخرہ، میرا رب اسے دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا کرتا ہے، فلاح عطا کرتا ہے۔ کامیاب ہر بندہ بننا چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی فلاح مل جائے، دنیا بھی میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو دین اور دنیا کی جو کامیابی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری آل بیت سے محبت کرنے کے اندر ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ، اس حدیث طیبہ کے اندر بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے آل بیت کی محبت کا ہی ذکر فرمایا ہے، اور اس حدیث طیبہ میں بھی آل بیت سے پیار کرنے کی ترغیب جو ہے وہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں دلائی ہے کہ میری آل بیت سے تم نے کس طرح محبت اور پیار کرنا ہے، اور کس طرح تم نے جو ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے۔ تو یہ حدیث طیبہ کیا ہے؟ تو اس حدیث طیبہ کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کی سلامتی میرے صحابہ جانتے ہو کس چیز کے اندر ہے؟ آسمان کی سلامتی، آسمان کی بقا، آسمان کی امان۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیے، یا آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے آپ جانتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام جان لو کہ آسمان والوں کی بقا، سرکار فرماتے ہیں کہ النجوم امان لأہل الارض، فرمایا کہ آسمان والوں کی بقا جو ہے امان اور سلامتی وہ ستاروں کے ساتھ ہے۔ جب تک آسمان پہ ستارے موجود ہیں آسمان والوں کی بقا موجود ہے، وہ امان کے اندر ہیں، سلامتی کے اندر ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ، سرکار فرماتے ہیں کہ جب ستارے جھڑ جائیں گے، ستاروں کو وجود مٹ جائے گا تو آسمان والے بھی مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والوں کی بقا تو ستاروں کے ساتھ ہے، زمین کی بقا، زمین کی سلامتی، زمین کی امان کس کے ساتھ ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، سرکار نے فرمایا کہ زمین کی سلامتی اور بقا میری اہل بیت کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي، سرکار فرماتے ہیں کہ جب میری اہل بیت دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے ان کو اٹھا لیا جائے گا، میری اہل بیت کا کوئی فرق بھی زمین پہ نہیں ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، سرکار نے فرمایا کہ جب زمین کے اوپر سے اہل بیت اٹھ جائیں گے تو زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو آسمان کی بقا ستاروں کے ساتھ ہے، زمین کی بقا، زمین کی امان، زمین کی سلامتی وہ میرے آقا علیہ السلام کی آل بیت اطہار کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث طیبہ بھی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے کی متعدد حدیث طیبہ ہمیں اس بات پہ ملتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی آل بیت سے محبت کرنے کا، آل بیت سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آل بیت کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔